اس سے پہلے کم از کم چلتے پھرتے تو رہیں گے اور مزید موج ملا بھی ہو جائے گا۔ اگر ان سانپوں کا جوڑا ہاتھ لگ گیا تو وارے نیارے، ورنہ گھوم پھر کر واپس آ جائیں گے، اور اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ٹھیک، ورنہ شاید وہیں جنگلوں میں ہی کہیں مار کھپ جائیں گے۔ قزل باش کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ دیکھو دوست، اس وقت جو پوزیشن اور حالات میرے چل رہے ہیں، اس میں تو گزر بسر بھی مشکل سے ہو رہا ہے، اور پھر اتنی دور کا سفر کرنے کے لیے لاکھوں روپے بھی تو چاہیے۔ اب ان حالات میں اگر میں اپنی تھوڑی بہت جمع پونجی بھی لٹا دوں گا تو پھر سوائے بھیک مانگنے کے میرے پاس اور کیا رہ جائے گا؟ اسفن یار نے تعصف لہجے میں کہا۔ ویسے اس کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ ان سانپوں کی تلاش میں جانے کے لیے تیار بھی ہے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہے۔ میرے یار دیکھو، کر دی نا تم نے غیروں والی بات۔ دوست، جب میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں تو ظاہر ہے تمہارا سارا خرچہ بھی میرے ذمہ ہی ہوگا، اس لیے تم پیسوں کی فکر نہ کرو اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو۔ قزل باش نے جواباً کہا۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، مجھے تمہاری یہ آفر قبول ہے۔ اسفن یار نے اب کی بار بڑی خوش دلی سے جواب دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قزل باش بہت آسودہ زندگی بسر کر رہا تھا، کیونکہ اس کے 2 بیٹے بہت اچھے بزنس مین تھے اور اسے ہر ماہ ایک معقول رقم بھی دیتے تھے۔ اس لیے اس نے شاید اپنی کوئی بچت کر رکھی تھی، جس کے بل بوتے پر اس نے اپنے اتنی بڑی آفر دے کر دوستی کا بڑم رکھ لیا تھا۔ اسفن یار کے دل میں اس کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خود غرض دنیا میں اس کے لیے ایک اتنا اچھا اور سچا دوست بنایا، اور جوانی سے لے کر اب تک ان کی دوستی مثالی رہی تھی۔ آج بھی اس کا ثبوت مل گیا تھا۔ پھر کچھ دیر تک دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ پھر شمالی افریقہ جانے کے لیے پروگرام کے متعلق کچھ ضروری گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا، اور پھر اسفن یار نے بھی سفر کی تیاری کے لیے کچھ چیزیں ڈائری میں لکھنے کے لیے اسٹڈی روم کا رخ کر لیا۔ بلیک ممبا کنگ کوبرا کے بعد دنیا کا سب سے لمبا اور خطرناک سانپ مانا جاتا ہے۔ اس کی رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوتی ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر یہ اپنے شکاری کو بڑی آسانی سے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اس کی خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ جسمانی طور پر تو اس کی رنگت سفید، مگر اس کے منہ کے اندر کا حصہ نہایت سیاہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے بلیک ممبا کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی عموماً 7 تا 9 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑخانی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایسی حرکت پر یہ بہت غسیلا ہو جاتا ہے، ورنہ عام حالات میں یہ اپنی موج میں مست رہتا ہے۔ شمالی افریقہ اس کا خاص علاقہ ہے جہاں اس کے مختلف ٹھکانے دیکھے گئے ہیں، اور یہ وہاں اپنی ایک کالونی کی طرح آباد رہتے ہیں۔ شمالی افریقہ میں ان سانپوں کے ڈسنے کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ شمار کی گئی ہے۔ اگر اسے بلا وجہ تنگ کیا جائے تو یہ اپنے دشمن کو 1 سے 10 بار اکٹھے ہی ڈس لیتا ہے۔ اس کا زہر اس قدر خطرناک ہے کہ اسے 1 ملی گرام ہی اچھے بھلے انسان کے پل بھر میں موت کی نیند سلا دیتا ہے، جبکہ کسی بھی ممکنہ حملے سے بچاؤ کے لیے یہ اپنے دشمن کے جسم میں تقریباً 400 ملی گرام تک زہر داخل کرتا ہے۔ اس کے ڈستے ہی انسان یا کسی بھی جاندار کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کا زہر انسان کے دل اور اعصابی نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اسی لیے اسے دنیا کے خطرناک سانپوں میں دوسرے نمبر پر گردانا جاتا ہے۔ زگورا ایئرپورٹ پر اترتے ہی دونوں نے تمام کلیئرنس کروانے کے بعد ٹیکسی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو ایوری ڈیکنگ ہوٹل جانے کے لیے کہا، اور سیٹ کے پوچھ سے سر ٹکا کر آرام کرنے کے غرض سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر تک تو خاموشی رہی، اور پھر قزل باش کی آواز سنائی دی۔ یار، ہوٹل میں پہنچ کر سب سے پہلے میں جی بھر کر غسل کروں گا۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے جہاز میں جو ایئر فریشر کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے کچھ الرجی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میرے تمام جسم پر عجیب طرح کی کھجلی محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے منہ سے ہنسی نکل گئی۔ اچھا، بھلا اس ایئر فریشنر کی وجہ سے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا؟ ہو سکتا ہے تم ڈیٹ مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ ویسے بھی 1-2 بار شکار کے دوران مجھے ایسا لگا بھی تھا کہ تم پر الرجی ایسی چیزوں کا کٹے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔
قزلباش نے آنکھیں بند کر کے جواباً کہا، شاید ایسا ہی سمجھ لو۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، اب یہ بتاؤ کہ اس مہم کے لیے کب نکلنا ہے، کیونکہ جتنا ہم فضول میں یہاں رہیں گے اتنا ہی زیادہ خرچہ اٹھانا پڑے گا، اس لیے جس مقصد کے ہم یہاں پہنچے ہیں سب سے پہلے اسے ہی انجام دینا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جس کی اب آنکھیں کھل چکی تھیں، ٹھیک ہے دوست، جیسا تم کہو گے ویسا ہی کریں گے، لیکن اس وقت تو ہوٹل میں چل کر پہلے آرام کر لیں، اس کے بعد فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد رات کو سوچیں گے کہ کب نکلنا ہے۔ قزلباش نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، اس کی نظروں میں مجھے اپنے لیے پیار دکھائی دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم دونوں بھائیوں کی طرح ہی ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، ورنہ تو اس بے حس دور میں سگی اولاد بھی ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہیں۔ انہی خوشگپیوں میں ہمیں اس وقت پتہ چلا جب ٹیکسی ہوٹل کے پارکنگ ایریا میں جا کر رک گئی اور ڈرائیور ڈگی میں سے ہمارا سامان نکالنے کے لیے باہر نکل گیا۔ پھر ہم دونوں بھی اس کے پیچھے ڈگی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور اس نے ہمارا سامان نیچے رکھ کر پیسے لیے اور ہمیں سلام کر کے واپس چلا گیا۔ کروگر نیشنل پارک شمالی افریقہ کے خوفناک اور خطرناک ترین جنگل گردانا چاہتا ہے، جہاں بانٹ بانٹ کے ایسے نایاب جانور اور پرندے موجود ہیں جنہیں شاید ابھی تک دنیا کی کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا۔ ہزاروں قسم کے حشرات العارض وہاں پائے جاتے ہیں، جن کے کاٹنے سے ہر قسم کا جاندار پل بھر میں تڑپ تڑپ کر موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی جنگل میں دنیا کا خطرناک سانپ ممبا بھی پایا جاتا ہے۔ کنگ کوبرا میں کے بعد دنیا کا خطرناک ترین سانپ کا خطاب پانے والا یہ سانپ جنگل میں موجود ایک مخصوص علاقے میں کالونی کی صورت میں ڈیرا جمائے ہوئے رہتا ہے۔ اس علاقے میں اگر کوئی جاندار بھولے سے بھی بھٹک کر جا نکلے تو یہ سانپ پل بھر میں اسے اپنا شکار بنا لیتے ہیں۔ اس علاقے میں موجود ان کی تعداد کی وجہ سے وہاں موذی سے موذی جانور بھی جانے سے کتراتے تھے۔